یہ بہت بڑا کرم ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے اکابر اور انتظامیہ کے ذہن میں بہت پہلے سے یہ بات آئی ہے کہ رابطے کا کوئی سلسلہ ہونا چاہیے، اور اس رابطے کے آپ کو زیادہ معلومات بھی نہیں ہیں، اس کے بہت فوائد، خاص طور سے ہماری اس سرزمین میں جس کشمکش میں اور جس بے راہ روی میں ہماری قوم شکار ہو رہی ہے، اس کے لیے یہ رابطہ ازحد ضروری ہے۔ اس لیے ان بزرگان دین کا بڑا کرم ہے، خصوصاً حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کا، کہ اس کے لیے یہ تبدو کرتے رہتے ہیں، اور دارالعلوم دیوبند میں الحمدللہ آپ کے حوالے سے ہمیشہ سے یہ بات کہی جاتی ہے اور بولی جاتی ہے کہ کشمیر کا رابطہ مدارس عربیہ جموں و کشمیر کا سب سے مضبوط اور اعلیٰ درجے کا۔ یقین مانے کشمیری ہونے کے ناطے میری بھی خون میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ حضرات کے حوالے سے کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، لیکن اس رابطے کے لیے رابطہ دراصل ہمیں اللہ کے ساتھ کرنا ہے۔ دنیا میں اللہ نے رابطے کے لیے، رابطہ موٹی لینگویج، موٹی زبان جو ہے وہ ہے جوڑ، اللہ نے جوڑ کے لیے بہت ساری چیزیں پیدا کی۔ مثلا کاغذ کو کاغذ سے جوڑنا ہوتا ہے تو گوند پیدا کیا، کپڑے کو کپڑے سے رابطے میں رکھنا ہے اور جوڑنا ہے تو اس کے لیے سلائی مشین اور سوئی دھاگا ہے، پلاسٹک کو پلاسٹک کے ساتھ جوڑنا ہے تو اس کے لیے فیویکول اور ایلپی ہے، لکڑی کو لکڑی کے ساتھ جوڑنا ہے تو اس کے لیے کیا ہے بھائی، ریتیں اور کیلیں ہیں، اینٹ کو اینٹ کے ساتھ جوڑنا ہے اور رابطے میں رکھنا ہے، اس کے لیے سیمنٹ اور دھارا ہے، لوہے کو لوہے کے ساتھ جوڑنا ہے اور رابطے میں رکھنا ہے، اس کے لیے آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ کیا نام ہے، ویلڈنگ ہے۔ لیکن ہم انسانوں کے لیے سب سے بڑا رابطہ ہم خود طے نہیں کر سکتے، وہ اللہ اور رسول اللہ نے ہمارے لیے چن لیا ہے، اس کے بغیر اگر ہم رابطے اور جوڑ کی کوشش کریں تو ناکامی۔ بنیادی بات جو ہے، اصلاً ہمارا رابطہ پروردگار عالم سے ہونا چاہیے، لیکن پہلے آپس میں ایک رابطہ، ایک جوڑ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جب ایک دوسرے کے حقوق کو ہم نہیں سمجھ سکیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مربوط نہیں ہوں گے تو اللہ سے کیا مربوط۔ اسی لیے مجازی محبت کو بھی بزرگوں نے پیش کیا ہے کتابوں میں، تاکہ اللہ سے محبت کرنا انسان سیکھ جائے۔ اور دنیا میں جو کچھ محبتیں ہیں، والدین سے ہوتی ہے، بچوں سے ہوتی ہے، بس اوقات استاد سے ہوتی ہے، شاگردوں سے ہوتی ہے، شیخ سے ہوتی ہے، یا کسی آدمی سے ہوتی ہے، یہ عارضی محبتیں ہیں۔ ان محبتوں کو، رابطوں کو اللہ سے رابطہ اور محبت کا ذریعہ اور سبب بنایا گیا ہے۔ اسی لیے ملا علی قاری نے بڑا عجیب و غریب ایک مضمون ایک جگہ حدیث کے تحت میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے رابطے میں رہے اور اللہ رب العزت کی رضا اسے حاصل ہو اور آخر میں اس کو کلمہ شہادت نصیب ہو، تو اسے کئی چیزیں حاصل کرنی چاہیے۔ پہلے نمبر پر انہوں نے فرمایا کہ اسے اپنی نظر کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہم سب کو سب سے پہلے اپنی نظر کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس وقت لوگ ہمارے بکھرے ہوئے ہیں، پوری وادی میں بے دینی کی ایک ہوا ہے، بے راہ روی کی ایک ہوا ہے، اور اس کے لیے ہم سب کی ذمہ داری افزوں تر ہو جاتی ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا ملا علی قاری نے ایک حدیث کے تحت میں فرمایا حلت لہ الجنہ، ایسا آدمی جو اپنی نظروں کو پاکیزگی کے ساتھ رکھتا ہے اس کے لیے جنت حلال ہو جاتی ہے، اور اخیر وقت میں اس کو مرنے سے پہلے کلمہ شہادت نصیب ہوتا ہے۔ ایک فائدہ اس کا یہ کلمہ شہادت۔ ملا علی قاری نے مرقات میں یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھی۔ دوسری چیز وہیں پر انہوں نے لکھی ہے
کہ اگر کوئی شخص پابندی سے مسواک کرتا ہے، مسواک کرنے ہمارے استاد حضرت الاستاذ مفتی محمد سعید صاحب نے ترمذی کے سبق میں 1987 میں فرمایا تھا کہ ایک تو ہے دو سنتیں، ایک ہے سنت مسواک وہ برش سے بھی ادا ہوتی، ایک ہے سنت لکڑی وہ لکڑی سے ہی ادا ہوتی۔ اور زاد الطالبین میں استاد محترم حضرت مولانا شبیر احمد صاحب نفر اللہ مرقدہ وبرد مزجعہ نے ایک حدیث ہمیں پڑھائی تھی، وہ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للذات۔ دیکھیے تو واضح حدیث فرمایا مسواک کرنا جو ہے یہ انسان کی روح کی پاکیزگی کا ہے۔ جب برہان الاسلام زرموجی نے تعلیم المتعلم میں لکھا جو آدمی لکڑی کی مسواک کرتا ہے اس کا حافظہ بھی صحیح ہوتا ہے، اس کا ناظرہ یعنی آنکھیں بھی صحیح ہوتی ہیں، اس کا عازمہ بھی صحیح ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے مسواک کو چھوڑ دیا ہے۔ پہلے کشمیری لوگ ایک مخصوص قسم کی درخت کا وہ ذرا سا ٹہنی لیتے تھے، اس کو بیر کہتے ہیں، اور وہ بھی بھول گئے۔ ہر ایک کے برش کی ملتا ہے، کم از کم اس کا فائدہ ملا علی قاری نے لکھا، کم از کم یہ اس کا فائدہ ہے کہ اس کی موت بنا کلمہ شہادت کے نہیں ہو۔ اب دیکھیے آپ نے مشکات میں بھی پڑھا ہوگا، بخاری شریف میں بھی حدیث موجود ہے، آخری وقت میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے لیے یہ فضیلت کی بات ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میری گود میں ہوئی، اتنے میں میرے بھائی عبد الرحمان ابن ابو بکر مسواک لے آئے، نبی اسے دیکھنے لگے، زبان سے تو کچھ نہیں بول رہے تھے، میں سمجھ گئی کہ شاید مسواک کی طلب ہے، میں نے کہا مسواک چاہیے، تو سر سے آپ نے مجھے اشارہ کیا ہاں مجھے مسواک چاہیے، میں نے پیش کی مسواک تو نبی اس کو چبا نہ سکے کمزوری کی وجہ سے، میں نے کہا میں چبا کے دے دوں، تو میں نے چبا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دی، تو نبی نے پھر مسواک فرمائی، چلے گئی۔ یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ آخری موقع پر اللہ جل مجدہ نے ہم دونوں کے تھوک کو اکٹھا کیا۔ اور شیخ الحدیث علیہ الرحمہ نے شیخ زکریا نے فضائل اعمال میں مسواک کے کتنے فضائل، اب ڈاکٹر لوگوں نے بڑے فضائل لکھے ہیں کہ مسواک کی وجہ سے منہ میں خوشبو پیدا ہوتی، برش کی وجہ سے عموماً بدبو پیدا ہوتی، تو بہرحال سنت اس سے بھی ادا ہوئی۔ تو بہرحال جلقات میں لکھا ہے یہ دوسرا سبب ہے جو اللہ کی رضامندی اور رابطے کا ذریعہ بنتا ہے، اور تب پروردگار عالم کی رضا بھی نصیب ہوتی ہے، اور آخری وقت میں انسان کو جو ہے کلمہ طیبہ نصیب ہوتی ہے۔ تیسری چیز وہی لکھی ہے کہ ایمان پر ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے بن مانگے بنا استحقاق کے ہمیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ عطا فرمایا۔ کیا فرمایا بھائی؟ بن مانگے اور بنا کسی استحقاق کے کلمہ طیبہ عطا فرمایا۔ یہ کلمہ طیبہ اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے۔ مکے کے اندر ایک آدمی طواف کر رہا تھا، اس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے، دونوں پیر جڑ سے نہیں ہیں، دونوں آنکھیں نہیں ہیں، وہ اللہ کا شکریہ ادا کر رہا تھا، اللہ تو نے مجھے یہاں پہنچایا جبکہ میں اس کا مستحق نہیں ہوں۔ تو ایک من چلا جوان ادھر سے گزرا، اس نے کہا بڑے میاں نہ ٹانگیں ہیں، نہ آپ کے ہاتھ ہیں، نہ آپ کی آنکھیں ہیں، تو کائے کا شکریہ؟ کہا کہ میں 4 وجہ سے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اس نے شکریہ کے لیے مجھے زبان دی، دوسرے اس لیے کہ اس نے مجھے سوچنے کے لیے دماغ دیا، تیسرے اس لیے کہ اس نے مجھے احساس کرا دینے والا دل دیا، اور چوتھے اس لیے کہ بن مانگے بنا استحقاق کے اس نے مجھے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارے بڑوں نے یہ کلمہ طیبہ پڑھا، نہ ہماری برادریاں دیکھی، نہ ہمارے کپڑے لتے دیکھے، نہ ہماری تہذیب و تمدن کو دیکھا، نہ ہماری بود و باش کو دیکھا، نہ ہماری فر و نوش کو دیکھا۔ اللہ نے ہمارے بڑوں پر فضل کیا، اور اس کے نتیجے اللہ رب العزت نے ہمیں بھی یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا۔ بلال حبشی سے پوچھئے، نبی کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، مؤذن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں مشک کے ٹیلے پر ہوں گے، صرف کرنے کی وجہ سے نہ دارے ہیں، نہ بہارے ہیں، نہ بیلنس ہے، نہ کپڑے ہیں، نہ کوئی جائیداد ہے، نہ کوئی زمین ہے، اگر ہے تو کلمہ طیبہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو۔
ادھر ولید ابن مغیرہ ہے، سب کچھ ہے، 9 آدمی خزانے کی چابیاں لے کر کے چلتے تھے، اور قرآن نے ذکر کیا ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا وبنین شہودا۔ کتنی بڑی دھمکی۔ آگے چل کر کے سأرهقه سودا، جہنم میں آگ کا ایک پہاڑ ہوگا، اس پر اس امت میں سے سب سے پہلے 70 سال تک ولید ابن مغیرہ کو چڑھایا جائے گا، اور وہاں کے 70 سال پر پھر اس کو گرایا جائے گا۔ یہ کتنی بڑی سزا ہے، اس لیے کہ کلمہ نہیں۔ آج دنیا میں ارب پتیوں کی، کھرب پتیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ بدن پتیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، مگر ان کے پاس یہ دولت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، مدارس میں ہمیں بس اوقات تھوڑا ہی ملتا ہے، لیکن ہمارے پاس جو اللہ کی طرف سے انعام ہے یہ کلمہ طیبہ، ہمارے پاس جو اللہ رب العزت نے علم کا ایک ذخیرہ جیسا کیسا بھی ہے عطا کیا ہے، ہم اس اللہ رب العزت کی اس تقسیم پر راضی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہمارے بہبود کا ذریعہ بنے گا، یہ ہماری نسلوں کی کامیابی کا ذریعہ بنے گا، اس لیے اس کے تقاضے ہیں کہ ہمیں ہر وقت پروردگار عالم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جو ایمان اللہ نے اور کلمہ طیبہ بن مانگے ہمیں عطا کیا ہے، اس کے لیے ہر وقت سر دھننا چاہیے، اس کے لیے ہر وقت ہمیں پروردگار عالم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ کلمہ طیبہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں عطا ہو۔ اچھا، یہ کلمہ طیبہ مجھے یاد آئی ایک بات، یہاں بیعت بھی ہے، حضرت محدث کبیر مفتی نذیر صاحب بھی تشریف فرما ہے، ہمارے مخدوم مکرم حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب دامت برکاتہم، اور ادھر مولانا اقبال صاحب، مولانا عبدالرشید صاحب، سعید صاحب، نہ جانے کون کون بزرگان دین ہیں، ادھر یہ خاکی صاحب تشریف فرما ہیں، اور آپ سبھی بھی بزرگ ہیں، آپ کے سامنے بولنا بے ادبی سی ہے، لیکن چونکہ حضرت کا حکم تھا اس لیے بیٹھنا پڑا۔ کلمے میں 7 کلمات، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جہنم میں بھی 7 ہی دروازے، لہا 7 ابواب۔ کیا الہ؟ جس نے طیب خاطر کے ساتھ ایک دفعہ بھی اس کے ناچا۔ علامہ کشمیری کے ملفوظات محدث کشمیری میں تو آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں مذاق میں بھی اگر کسی نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا وہ بھی آخر میں جنت میں جائے گا۔ عجیب بات۔ تو کلمے میں 7 کلمات ہیں، لہا 7 ابواب، جہنم میں بھی 7 دروازے، اور جنتیں بھی 7 ہی ہیں، دار السلام، دار القرار، دار الخلد ہے نا بھائی، جنت الماوا، جنت النعیم، جنت الفردوس، جنت عدن۔ کتنے ہیں جنتیں؟ آسمان بھی 7، ہفتے میں بھی 7 ہی دن ہیں۔ ارے بھائی ہے، ہفتے میں بھی کتنے 7 دن ہیں؟ آج سائنسدانوں نے یہ عکس کیا ہے کہ 7 کے عدد میں اس کائنات کو بنانے میں بے پناہ دخل ہے، اور اللہ نے اس کے سلسلے میں بڑے راز چھپائے ہوئے ہیں۔ کیا طواف کے بھی 7 ہی چکر، سعید کے بھی 7 ہی چکر، شیطان کو مارنے جو ہیں وہ 7 ہی کنکر، 7 کا بڑا عجیب و غریب انکر۔ اور آپ حضرات نے ابن ماجہ میں ایک حدیث پڑھی ہوگی، اکرموا عمتکم النخلہ، اپنی پھوپھی کھجور کا اکرام کرو۔ کس کا؟ سمجھ میں نہیں آتا، نہیں ابن ماجہ میں، اپنی پھوپھی کھجور کا اکرام کرو، اس لیے کہ وہی لکھا ہوا ہے حاشیے میں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جس مٹی سے بنایا گیا اس مٹی میں تھوڑی سی مٹی بچ گئی، اس سے کھجور کا درخت پیدا ہوا۔ اسی لیے انسان پر 7 دور گزرتے ہیں، اور کھجور میں جو کھجور پیدا ہوتی ہے اس پر بھی 7 دور گزرتے ہیں۔ انسان کا پہلا دور ایک تو وہ ہوتا ہے مطلب نطفہ، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں، پھر اس کے بعد مضغہ ہے، پھر اس کے بعد علقہ ہے، پھر اس کے بعد جنین ہے، پھر اس کے بعد ولد ہے، پھر اس کے بعد طفل، پھر اس کے بعد شاد ہے، پھر اس کے بعد شیخ ہے، اور پھر مرا جاتا ہے۔ 7 ہو گئے۔ اور چونکہ پھوپھی کھجور ہے، کھجور میں بھی 7 ہی دور ہیں، اس کا ایک مجموعہ جلالین شریف کے 7ویں پارے میں انظروا الی ثمرہ وینعمہ، نیچے حاشیے میں 100 نمبر میں لکھا ہوا ہے، وہ کیا لکھا ہوا ہے؟ طاب الزبرق، کیا لکھا ہوا ہے مجموعہ طابہ؟ تو کھجور پر بھی 7 دور آتے ہیں۔ نمبر 1 طابہ، تلحن، ذرا سا پھول سا تو اسے تلحن کہتے ہیں، پھر اور پھول میں بڑھ جاتا ہے اسے یہ غلیظ کہتے ہیں، پھر تھوڑا سا اور بڑھ جاتا ہے تو اس کو بسر برا ہم کہتے ہیں،
پھر تھوڑا اور بڑھ جاتا ہے تو اس کو تلحم کہتے ہیں، پھر تھوڑا سا اور بڑھ جاتا ہے تو اس کو بسر کہتے ہیں، پھر تھوڑا سا اور بڑھ جاتا ہے اسے رتب کہتے ہیں، پھر تھوڑا سا اور بڑھ جاتا ہے اس کو تمر کہتے ہیں، جو مکمل ہو گیا۔ تو اس کا مجموعہ ہے طاب الزبرت، انسان پر بھی یہ 7 دور، کھجور میں بھی 7 دور، جنت میں بھی 7 دروازے، 7 ہی جنتیں، اور جناب جہنم کے بھی 7 ہی دروازے، ہفتے میں بھی 7 دن، طواف بھی 7، اور صحیح کے بھی چکر 7، کنکر بھی 7۔ یہ 7 کا عدد بڑا عجیب و غریب ہے، یہ انسانی دور کے لیے بڑا ہی اہم ہے، اس لیے جس نے کلمہ طیبہ ایک دفعہ پڑھ لیا جیب خاطر کے ساتھ۔ اچھا مجھے یاد آیا، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اخیر میں جو حدیث بیان کی ہے تو وہاں حضرت امام بخاری کہتے ہیں احمد بن اشتاق قال حدثنا محمد بن فضیل قال حدثنا طاقہ قال حدثنا ابو زرع۔ کیا کہتے ہیں؟ ابو زرع بہت بڑے محدث ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کو 7 لاکھ حدیثیں آتی، لیکن اخیر میں پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ، پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کلمتانی ابھی پتہ نہیں سب نہیں پڑھا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو حضرت ابو زرع کی جب وفات ہونے لگی تو وفات کے وقت ان کے 3 شاگرد برابر میں بیٹھے، ایک شاگرد ابو حاتم، یہ بھی بہت بڑے محدث، لاکھوں حدیثیں یاد، ایک شاگرد بیٹھے منذر شاذان، اور ایک شاگرد بیٹھے ابو ورع۔ اب استاد محترم جو ہے وہ بے ہوش، اب اس شاگردوں کو دل میں بے چینی، اگر ہم نے کہا کلمہ پڑھو تو یہ بے ادبی ہوگی، اور اس طرح تلقین کرنا ٹھیک نہیں۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ انہی سے ہم نے ایک حدیث لی تھی وہ ان کے سامنے دہراتے ہیں۔ اب ان تینوں نے قال کہنا جب شروع کیا، من کان آخر کلامی، من کان آخر کلامی شہادت لا الہ الا اللہ، تو بزرگا نے آنکھ کھولی کہ میرے مجھے بٹھاؤ، میں اس حدیث کو بیان کروں گا، اور بٹھانے کے بعد فرمایا قالنی معاذ بن جبل حدثنی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ، اور آنکھ بند ہو گئی۔ اس طریقے سے یہ کلمہ طیبہ ان کی زبان پر آیا، اور شاگردوں نے اس قدر ان کے ساتھ خوبی کی، کمال کیا، اور اتنا خوبصورت طریقے سے استاد محترم کے ساتھ پیش آئے۔ تو بھائی ہم لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے اخیر زبان میں کلمہ طیبہ ہو اور اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، تو اس لیے پہلے نمبر پر ہم سب کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی پڑے گی، کریں گے انشاءاللہ۔ میں کوئی تلقین نہیں کر رہا ہوں، میں خدا گواہ ہے، خود محتاج ہوں اس کا۔ امام غزالی نے شاید اسی موقع پر کہا تھا کہ لوگوں نے ان سے کہا تھا ہمیں نصیحت کیجیے، واعظ کیجیے، تو انہوں نے فرمایا تھا الوعظ زکات والاتعاظ نصاب، کہ واعظ کہنا، کوئی نصیحت کرنا یہ زکات ہے، لیکن پہلے نصیحت کو قبول کرنا، اس کو حاصل کرنا یہ نصاب۔ آدمی پہلے صاحب نصاب ہو، خود نصیحت حاصل کیے ہوئے ہو، پھر کسی دوسرے کو وصیت اور نصیحت کرے گا اور زکات ادا کرے گا۔ تو اس لیے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ بے ادبی ہے آپ لوگوں کے سامنے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ بزرگوں نے فرمایا صدقہ، الصدقۃ تطفئ غضب الرب، اور ملا علی قاری نے وہی لکھا کہ تطفئ غضب الرب تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا امجد شاہ صاحب نور اللہ مرکزہ دامت برکاتہم کشمیری، ابن الامام علامہ انور شاہ کشمیری نے ایک مرتبہ ختم بخاری فرمائی تو بہت واقعات سناتے تھے، مجھے یاد پڑ رہا ہے، ایک دم یاد آیا کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان سے کبھی کسی دشمن کو کوئی بد دعا نہیں دی، لیکن ایک دشمن ایسا تھا جو ہمیشہ ان کے راستے میں کانٹے بچھاتا تھا اور ان کو تکلیف پہنچاتا تھا، تو حضرت عیسیٰ نے مجبور ہو کر اس کے لیے بد دعا۔ اب حضرت عیسیٰ مطمئن ہو گئے، 10-5 دن کے بعد تباہ ہو گئے، دیکھا 10-5 دن کے بعد پہلے سے زیادہ صحت مند اور سرخ و سفید ہو چکا ہے۔ اب اس زمانے میں موبائل تو تھا نہیں، اللہ سے رابطہ قائم کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا جس وقت آپ بد دعا کر رہے تھے اسی وقت وہ ایک روٹی کا صدقہ کر رہا ہے۔ ہم لوگ عموماً دیتے ہیں لیکن کرنا کم جانتے ہیں، کرنے کی بھی ہمارے اندر جو ہے وہ صلاحیت ہونی چاہیے، جیسا موقع ہو ویسا صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔
تو ایک تو یہ کہ ملا علی قاری نے فرمایا کہ تجھ سے غضب رب غضب خدا بندی کو بجھا دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اخیر میں انسان کو کلمہ طیبہ نصیب ہے. یہ نبی نے فرمایا. حضرت محدث ملا علی قاری نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی. 5ویں نمبر پر وہاں یہ بیان کی گئی ہے کہ صحبت صالح اللہ کا فضل و کرم ہے. اللہ نے ہمیں ایک ساتھ آج رہنے کا موقع دیا. یہاں کتنے بزرگ ہیں ہمارے, خاص طور سے حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب صحبت میں بیٹھتے ہیں. پتہ نہیں کون سی گھڑی اللہ کو پسند آ جائے وہ ہم لوگوں کے لیے ذریعے نجات بن جائے. اور یہاں بہت سارے صاحب نسبت مولانا اقبال صاحب, مفتی عبدالرشید صاحب, خاکی صاحب, نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے صاحب قاری دانی صاحب بھی نظر آ رہے ہیں. اللہ رب العزت ادھر ہمارے مفتی غلام رسول صاحب بھی نظر آ رہے ہیں. تو یہ سب صاحب نسبت لوگ ہیں. میرے لیے بھی خدا گواہ ہے, بہت بڑی سرفرازی کی بات ہے اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب نے دعوت دی تو اس کے صدقے سے مجھے آپ حضرات کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھنے کا موقع مل گیا. تو یہ صحبت صالحین جو ہے نا, یہ انسان کو کندن بنا دی. صحابہ کرام کیا تھے آپ تو جانتے ہیں, تاریخ گواہ ہے, سب پڑھ چکے ہیں. کیا کہتے تھے ان کو جوالۂ مکہ, اور کیا کہتے تھے ان کو جوالۂ عرب. لیکن صحبت کی جو ان کو اللہ رب العزت نے دولت سے نوازا تو قرآن کریم نے صاف کہہ دیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. لہم مغفرۃ, یہ اتنا بڑا عظیم اجر ہے کیونکہ خدا جیسا ہے ویسا اس کو انعام. دنیا میں بسا اوقات ہم بچوں کو انعام دیتے ہیں کتاب کی شکل میں, وہ بھی پڑھ جائے. بہت سے بہت دے دیا, کشمیری شال دے دیا, توش کا وہ 1 لاکھ کا ہے تو وہ بھی پڑھ جائے. سونے کا دے دیا وہ بھی ٹوٹ جائے گا. ہمارا ایک رشتے دار بچہ ہے, میرے خیال سے 5 سال کا ہے, ابھی اسکول میں اسے میڈل ملا. تو جو ہیڈ ماسٹر آیا اس نے کہا بیٹا ہم نے تمہیں سونے کا میڈل دیا. اس نے کہا کیا مذاق کر رہے ہیں آپ, وہ سونے کا تھا, وہ تو پلاسٹک کا تھا, اوپر سے اوپر سونے کا پانی گرا ہوا تھا. یہ نہ ہوتا تو بچے آج کل یہ بات کہہ رہے ہیں. واقعی اس نے اس ٹیچر سے کہا بھائی میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اگر تو اور کامیابی حاصل کرے گا میں تجھے اصلی سونے کا میڈل دے دوں. تو دنیا والے تو اپنے لحاظ سے دے دیتے ہیں انعام, لیکن اللہ رب العزت تو اپنی شان کے مطابق انعام دیتا ہے. اللہ کی شان جو ہے وہ مغفرت کا انعام دیتا ہے اور بخشش کا انعام دیتا ہے. اور یہ ایسا انعام ہے دنیا کی کسی دکان اور کسی ملک سے نصیب نہیں ہو سکتا. یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو اور اسی طرز زندگی کو اپنانے سے حاصل ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کیا. پھر آگے چل کر ہے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ سب سے آخری انعام ہوگا رضوان کا, رضائے خدا بندی کا, جو جنت میں جنتیوں کو ملے. یہاں بہت سارے استاد حدیث بھی ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جنتیوں کو, جہنم میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا. تو پھر ایک جمعے کو پروردگار عالم دونوں سے خطاب کریں گے. جہنمیوں سے کہیں گے کیا تمہیں سب کچھ مل گیا جس کا تم سے وعدہ ہوا تھا؟ وہ کہیں گے اللہ راز ہے, ٹھیک ہے, وہ ہے یہ. اور آپ نے پڑھا ہوگا ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب لوہے کی چمٹیوں میں مائع نمین پیش کیا جائے گا تو جب وہ لوہے کا برتن ان کے منہ کے قریب آئے گا تو سر کی اور چہرے کی کھال نیچے پاؤں پر گرے گی, اتنی سخت ہو. اور جب اندر پہنچے گی تو انتڑیاں نیچے کے رستے سے باہر آ جائیں. پڑھا ہے نا سب نے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذوقوا مس سقر. اب یہ جہنم کا ذائقہ ہمیشہ کے لیے ہے. اور ایک آیت میں ذوقوا عذاب الخلد, ہمیشہ کا ہی عذاب چکھتے رہے. جنت والوں سے پوچھا جائے گا کیا تمہیں ساری نعمتیں مل گئیں گے کہ آپ کے لیے؟ اللہ تصور سے بھی بالا, دنیا میں اس کا تصور نہیں ہو سکتا. مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نہ کوئی آنکھ دیکھ سکتی, نہ کوئی کان سن سکتا, نہ کسی دل پر اس کا تصور ہو سکتا. ایسی جنت بے نشان بے کشمیر ہے, جنت بے نظیر کشمیر ہے. ضرور پہلے سے کہتے چلے آئے, لیکن اب وہ بات تو نہیں ہے. مگر یہ کہ ماشاءاللہ آپ حضرات نے جو یہ رابطے کا سلسلہ جوڑا ہے اور مدارس کا سلسلہ جوڑا ہے, مجھے یقین ہے کامل پھر سے ہی جنت بے نشان ہو جائے اور جنت بے نظیر بن جائے انشاءاللہ.
تو جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جنتیوں کو جنت میں ڈالا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میری ساری نعمتیں ہیں، جنتیوں مل گئی، وہ کہیں گے اللہ تصور سے بھی بڑا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا ایک بڑی نعمت رہ گئی، ایک دوسرے کا منہ تکیں گے، کیا رہ گیا؟ اعلان ہوگا بڑی زبان من اللہ اکبر، کیا ہوگا؟ آج کے بعد کسی کو جنت سے باہر نہیں نکالا جائے گا، نہ کسی کو موت آئے گی۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ جنت والوں کو اخیر میں جنت کا یہ بڑا اور آخری انعام دیا جائے؟ دین کسے کہتے ہیں؟ دین نام ہے رضا الہی، اس کا نام ہے رضا الہی۔ بہت سے اساتذہ یہاں پڑھاتے ہوں گے نور انوار، اس میں دین کی تعریف لکھی ہوئی ہے، الدین وضع الہی سائق لذوی العقول الی الخیر بالذات، دین خدا کا وہ وضع کردہ دستور ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے طے کیا ہے، اور ذی قدر اور ذی عقل لوگوں کو وہ خیر بالذات یعنی رضا الہی کی طرف لے جاتا ہے۔ قانون دیوبند کے موقع استاد حضرت مولانا شوکت صاحب جو مدارس عربیہ کے ناظرین عمومی ہے، یہاں تشریف لا چکے ہیں، اصل تو انہیں کا اور خطاب ہوگا، بیان ہوگا، مجھے تو ویسے ہی دکھا دیا تھا ان کی آمد تک کے لیے۔ آپ نے تعلیم پڑھی ہوگی، پڑھائی ہوگی، خیر بالذات جو ہے آپ دیکھیں گے پڑھیں گے، اس میں لکھا ہوا ہے وہ رضا الہی۔ تمام مسلمانوں کو جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں جائیں گے، یہ رضا الہی اور خوشنودی اخیر میں نصیب ہوگی۔ لیکن آپ غور کرو صحابہ کرام کو یہ رضا الہی کب ملی؟ دنیا میں ملی۔ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہ، کتنا بڑا انعام ہے۔ فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، جو بھلائی کے ساتھ اس طبقے کا اتباع کریں گے اور ان کا ساتھ نبھائیں گے اور ان کے طرز زندگی پر چلیں گے، یہ رضا الہی کا انعام انہیں بھی مل جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہمیں بھی ملے گا نا انشاءاللہ۔ تو اب ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرز پر چلنا ہے، چلیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ صحبت صالح سے جو ہے بہت بڑے انعامات ملتے ہیں۔ شیخ سعدی نے کہا ہے صحبت صالح ترا صالح سنت و صحبت صالح ترا صالح۔ احادیث میں باقاعدہ باب صحبت صالحین بھی آیا ہے، صلحاء کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے احادیث بہت آئی۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت مفتی محمود الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ جو میرے نسائی کے استاد ہیں، حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کے پیر بھی ہیں اور میرے بھی پہلے پیر ہیں، انہی کے واسطے سے میں ان سے بیٹھ ہوا تھا۔ تو ان کی کتاب میں باقاعدہ لکھا ہے، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ شروع میں جب آکسفورڈ یونیورسٹی سے آئے تھے پڑھ کر کے، تو ابتدا میں ان کا میدان قادیانیت کی طرف، کس کی طرف تھا، اور اس کے لیے کوشش بھی کی تھی، اور وہ جو پار والا کشمیر ہے وہاں قادیانیت کو پھیلانے کے لیے وہاں ان کو جنرل سیکریٹری بنایا گیا۔ اتفاق ہے کہ غیر منقسم ہندوستان میں اس وقت دارالعلوم دیوبند میں بہت بڑے بڑے لوگ تھے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مرتضی حسن صاحب چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ اتفاق سے لاہور چلے گئے۔ اس وقت ہندوستان منقسم نہیں ہوا، تو وہاں علامہ اقبال سے کسی دوست نے کہا کہ دیکھو دارالعلوم دیوبند سے بڑے اساتذہ آئے ہیں، چلو ان کی فیض صحبت میں بیٹھ کے آتے ہیں۔ اقبال تو جو ہے انگلینڈ سے پڑھ کر آئے تھے، طبیعت میں آزادی تھی، ادھر قادیانیت کی طرف میلان تھا، کہنے کہ نہیں یہ ملاؤں کی باتیں ہیں، فرسودہ باتیں ہوں گی، مجھے نہیں جانا۔ لیکن بسا اوقات دوست بہت گہرا ہوتا ہے، بدا اندر جہاں یاراں سے قسمت زبانی اندر بنانی اندر جانی، تو وہ جانی دوست تھا، وہ جانی دوست حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو زبردستی وہاں لے گیا۔ اقبال کہتے ہیں میں اس حدیث پر یقین ہی نہیں کرتا تھا جس میں یہ آتا ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے بادب اور اس قدر نیچے نظریں کرتے ہوئے بیٹھتے تھے کہ اگر کوئی پرندہ سروں پر بیٹھتا تو اس کو مردہ یہ نظر آتا۔ کہ اس حدیث کا مجھے یقین نہیں تھا، لیکن جب میں علامہ کشمیری کی مجلس میں گیا تو مجھے وہاں جو ہے ایسی یعنی اس حدیث پر یقین ہوتا ہوا نظر آیا کہ ان کے سامنے ان کے شاگرد اور متوسلین اس قدر بعد اب بیٹھے ہیں اور زانو تلمس کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے،
تو نبی کے سامنے صحابہ کرام اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کہہ رہے یہ پہلا موقع ہے، پہلا تاثر ہے جب مجھے اس حدیث کا یقین. کہنے لگے اب میں نے وہاں جو ان سے باتیں کی تو مجھے عجیب و غریب لگی. یہ زمان، مکان، فیودا، فلسفہ، جی حضور، یہ سب چیزیں اس زمانے میں فلسفیانہ باتیں تھیں جو ہمارے امیرزی میں رہ گئی ہیں. یہ سب سوالات کیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے. تو علامہ کشمیری نے ایسا جواب دیا کہ جیسا لگ رہا ہو کہ ابھی مطالعہ کر کے آئے، اور قریب پر بھی وہ رکے نہیں. پھر تھوڑا سا قریب ہونے لگے. بات بہت لمبی ہے، حضرت مفتی محمود الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھی. علامہ کشمیری نے بھی ایک دم نہیں چھڑا، ایک دم گرم تلے پر روٹی نہیں ڈالنی چاہیے، بس اوقات وہ جل جاتی ہے. پہلے اس کو ٹھنڈا تھوڑا سا ہونے دیا تو دیکھا کچھ مانوس ہو رہے ہیں، روزانہ آنے لگے. لیکن اقبال کو، علامہ کشمیری کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اقبال قادیانیت کی طرف تھوڑے سے مائل ہیں. تو ایک دن علامہ کشمیری نے فرمایا اقبال ایک کانٹا ہے جو مجھے چبھ رہا ہے. اقبال بھی کوئی ایسے ویسے تو تھے نہیں. کشمیر نے دو الف دیے ہیں، ایک اقبال ایک انور، دونوں عجیب و غریب تھے. جی کچھ لوگ اس میں ایک اور نام بھی بڑھاتے ہیں لیکن وہ میں نہیں بیان کرتا. اقبال اور انور یہ تو بہت ہی دونوں اپنی صف کے بہت ممتاز لوگوں میں سے. تو اقبال علیہ السلام سے کہا کہ ایک جو ہے کانٹا ہے جو میرے دل کو بہت دنوں سے چبھ رہا ہے. یعنی کہ حضرت میں شام کو آ لباس بدل کر کے آئے، نہا کر آئے اور ہاتھ میں ہاتھ دیا اور یہ شعر دہرانے شروع کیے. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، الہی کیا بھرا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. نہ پوچھ ان خیر کا پوچھوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں آستینوں میں. اگر کچھ مرتبہ چاہیے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے بس. تو اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ نے آپ کو صحبت صالحین بھی عطا فرمایا. حضرت مفتی محمود الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنے اس ملفوظ میں نیچے کو لکھا ہے، مجھے یاد پڑتا ہے بہت پہلے میں نے دیکھا تھا کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں ایک شخص نے 47 سے پہلے اذانیں دی تھی کچھ، لیکن 47 کا جب فتنہ زبردست ہوا جس میں مسلمانوں کو مولی گاجر کی طرح شہید کیا گیا، بہت سے لوگ مرتد ہو گئے اور پنجاب چلے گئے. اتفاق سے ایک تبلیغی جماعت پنجاب چلی گئی اور وہاں ایک آدمی ملا تو ان کا آپ مجھے مسلمان نظر آتے ہیں کہ ہاں کہ کہاں سے آئے ہو؟ کہ ضلع سہارنپور سے آئے ہیں. کہ وہاں سے کون سا گاؤں؟ کہ گنگوئی سے آئے ہیں. کہ حضرت گنگوئی کے مزار پر جانا، قبر پر جانا، ان سے کہنا آپ کا مؤذن مرتد ہو گیا. آج ہمارا حال یہی ہے اس وادی میں. اپنی فکر کرو، اپنی قوم کی فکر کرو. مشینریاں طرح طرح سے آپ کا تعاقب کر رہی ہیں. اس رابطے کو بہت مضبوط بناؤ. مولانا شوکت صاحب دعوت برکاتہم داروں میں، نجی مجلسوں میں، جلوت میں، خلوت میں یہ کہتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں کہ کشمیر کا رابطہ سب سے بڑا مضبوط ہے اور بہت مضبوط اور بہت اعلیٰ درجے کا ہے. تو میرے بھائیوں، رابطے کا صرف یہی منشا نہیں ہے کہ ہم بیٹھ گئے. ہمیں فکر کرنی ہے اپنی قوم کی جو اسلام بیزاری کا شکار ہو رہے ہیں، جو دین بیزاری کا شکار ہو رہے ہیں، جو مختلف تنظیموں کے شکار ہو رہے ہیں، جو مختلف مشینریوں کے جو ہے نرغے میں پھنس چکے ہیں. تھوڑے پیسے کے لیے ایمان کو بیچنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں. ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے اس کلمے کی حفاظت کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کے دین کو اور ایمان کو بچانے کی کوشش کرنی ہے اور اس کے لیے اپنے اندر ایک تڑپ پیدا کرنی ہے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ کریں گے بھائی انشاءاللہ. تو صحبت ضروری ہے. تو فرماتے ہیں کہ ادھر ان لوگوں نے آ کر کے قبر کے پاس یہ بات کہی، ادھر اس آدمی کا دل پھٹکنا شروع ہو گیا. پھر بعد میں وہ آدمی آیا ان سے ملنے اور اللہ رب العزت نے دوبارہ اس کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ عطا فرمایا، یعنی دوبارہ اس کو اسلام میں بحال فرمایا. تو حضرت نے وہاں نتیجہ یہ نکالا کہ یہ جو صحبت حضرت گنگوئی کی معمولی سی اس کو نصیب تھی، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کے دین کی اور ایمان کی حفاظت فرمائی. تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اس رابطے سے بہت کام کرنا ہے. اپنے مدارس کی حفاظت بھی کرنا ہے، کر کے قدم رکھنا ہے، احتیاط والی زبانیں اختیار کرنی ہیں.
اس لیے کہ وہ دشمن بیٹھا ہوا ہے ہمارے اوپر قدم لگانے کے لیے، اور وہ چاروں طرف سے سوچ رہے ہیں کہ یہ کلمہ گو نظر نہ آئے۔ آج ہمارے پاس کون سی ٹیکنالوجی ہے، کون سا ہمارے پاس بہت بڑا پیسہ ہے، کون سے ہمارے پاس پیسے کے اور روپے کے اور ٹیکنالوجی اور سونے چاندی کے پہاڑ ہیں؟ ہمارے پاس یہ داڑیاں ہیں، ہمارے پاس یہ لباس ہے، ہمارے پاس کلمہ طیبہ ہے۔ دنیا یہ چاہتی ہے نہ ان کے پاس کلمہ رہے، نہ ان کے پاس یہ لباس رہے، نہ ان کے پاس یہ دین رہے، نہ ان کے پاس یہ مذہب رہے، نہ مدرسوں کی شکل رہے۔ اس لیے آپ کو بہت مربوط آئینی مسائل کو چھوڑنا چاہیے، ذاتی اختلافات کو بھلا دیجیے اور اس مشن کو مضبوطی کے ساتھ آگے چلائیے، تب پروردگار عالم کے ساتھ بھی آپ مربوط اور ہم مربوط ہو سکیں گے۔ تو پہلی بنیاد جو ہے وہ آپسی رابطے کی ہے، آپسی جوڑ کی ہے، اور جوڑ میں یہی طریقہ اپنانا پڑے گا جو میں نے شاید پیش کیا ہے، اور پتہ نہیں میں اپنی معافی ضمیر کو ادا کر پانے میں کامیاب ہوا ہوں کہ نہیں۔ اب حضرت والا بھی تشریف لا چکے ہیں، اصل بیان انہیں کا ہوگا، تو بہت سے لوگوں کو بھوک بھی لگ رہی ہوگی، لیکن انبیاء علیہ السلام بھوکے بول رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے بھوک کی حالت میں پروردگار عالم کی طرف سے علوم بہت اترتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی اور ہمارے مدارس کی اور اس رابطے کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا